جزیرہ نما آئیبیریا تین جانب سے سمندر میں گھرا ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ یورپ سے نسبتاً علیحدہ ہے۔ اس کا جو حصہ یورپ کے ساتھ خشکی سے منسلک ہے اسے بھی پہاڑی سلسلے نیز کی دیوار نے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس جزیرہ نما آئیبیریا پر اس وقت دو یورپی ملک اسپین اور پرتگال واقع ہیں۔ دونوں ایک زمانے میں اپنی افواج کے ساتھ دنیا فتح کرنے نکلے اور مدتوں ان کے زیر نگیں بے شمار ممالک کالونیوں کی صورت رہے، لیکن آج یہ دونوں ملک سمٹ کر واپس اسی جزیرہ نما تک محدود ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1200 سال قبل 19 جولائی 711 کے تاریخی دن طارق بن زیاد کی صرف 7000 فوج نے اسپین کے بادشاہ راڈرک کی 1,00,000 فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ مسلمانوں نے اسے اندلس کا نام دیا۔ یہی اندلس یورپ کو جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی تک لانے والی تحریک احیاء علوم رینیساں کا دروازہ کہلاتا ہے۔ اپنے سائنسی علوم اور تہذیب و ثقافت کی وجہ سے یہ تقریباً 8 صدیاں دنیا بھر کا مرکز نکاح رہا، اور پھر 2 جنوری 1492 کو فرڈیننڈ اور ایزابیلا کی مشترکہ افواج نے مسلمانوں کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایسا زوال آیا کہ مدتوں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نام لیوا اس سرزمین پر موجود نہ رہا۔ آج یہ دونوں ملک یورپ کی تہذیب، ثقافت اور سیاسی وحدت یعنی یورپی یونین کا حصہ بن چکے ہیں۔ 500 سال قبل جس نفرت اور تعصب کا اظہار قرطبہ اور غرناطہ کے شہروں پر لشکر کشی کے وقت ہوا تھا، آج اس نفرت کا دائرہ اثر قطب شمالی کے ممالک آئس لینڈ اور ناروے سے لے کر مشرقی یورپ کی سرزمین تک پھیل چکا ہے۔ اس وقت یورپی یونین کے 28 ممالک میں تقریباً 2.5 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ 45 کروڑ آبادی والے یورپ میں ان 2.5 کروڑ مسلمانوں کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن یہ 2.5 کروڑ نفرت کی جس کیفیت کا شکار ہیں وہ صدیوں سے یورپ کے باشندوں کے دلوں میں مسیحی چرچ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مسلمان 6 مختلف وجوہات کی بنیاد پر یورپ کے ممالک میں اب اس وقت آباد ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ مسلمان ہیں جو بوسنیا، البانیا اور کوسوو کے ممالک میں صدیوں سے ان آبادیوں کا نسلاً حصہ چلے آ رہے ہیں، یا پھر رومانیہ اور بلغاریہ کی ایک قدیم اقلیت کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولینڈ اور کریمیا کے ممالک ہیں جہاں قدیم تاتاری مسلمان مدتوں سے آباد ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ طالب علم یا بزنس مین جو یورپ میں آ کر رہتے ہیں۔ مثلا فرانس میں اس وقت 70,000 طلبہ شمالی افریقہ کے ممالک سے وہاں آئے ہوئے ہیں، اور لندن شاید تو ان دنوں عرب اور مسلمان تاجروں کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ مسلمان ہیں جو دولت مشترکہ یا دیگر کالونیوں کی وجہ سے بلا روک ٹوک فرانس، برطانیہ اور ہالینڈ میں آ کر آہستہ آہستہ آباد ہو گئے تھے، اور پھر یہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ چوتھے وہ مفلوق الحال مسلمان ہیں جو 50 اور 60 کی دہائی میں مزدوروں کی حیثیت سے چوک در چوک مغربی ممالک میں آئے، اور پانچویں وہ نسلی یورپی مسلمان ہیں جو پیدا ہی یورپ کے مسلمان گھرانوں میں ہوئے تھے، بلکہ چھٹے وہ مسلمان مہاجرین ہیں جو اپنے ملکوں سے جنگ اور سول وار کے نتیجے میں یہاں پناہ کی تلاش میں آئے اور اب ان ملکوں کی آبادی کا حصہ بن گئے۔ ان 2.5 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ اگر ان 3 کروڑ مسلمانوں کو بھی ملا لیا جائے جو روس میں رہتے ہیں تو یہ ایک اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے، لیکن روس کے مسلمانوں کو ویسی نفرت اور تعصب کا سامنا نہیں ہے جیسی نفرت مسیحی یا مغربی یورپ نے صلیبی جنگوں کی خونریز روایت سے ورثے میں حاصل کی ہے۔ اسی لیے روسی مسلمان کبھی بھی اسلاموفوبیا کا شکار نہیں ہوئے۔ یوں تو یورپ میں صلیبی جنگیں ختم ہوئے کئی صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن مسلمانوں سے نفرت کا جو بیج چرچ نے یورپی آبادی کے دلوں میں ایک منظم طریقے سے بویا تھا وہ نسل پھولتا پھلتا چلا آ رہا ہے۔ یورپ نے انقلاب فرانس کے بعد چرچ کی بالادستی کا کلاوہ اتار پھینکا تھا، مذہب کو ریاست کے کاروبار سے علیحدہ کر دیا تھا۔ پادری صرف پیدائش پر بپتسمہ دینے، شادی کی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے اور مرنے پر دعائیہ کلمات کہنے تک محدود ہو گیا تھا۔ چرچ رخصت ہو گیا، پادری کا کردار محدود ہو گیا، اور یورپ سیکولر لبرل ثقافت میں بدل گیا، لیکن یورپ کے رہنے والوں کے دلوں سے آج تک مسلمان دشمنی نہیں نکل سکی۔ گزشتہ 70 سال سے یورپی ممالک میں مسلمان دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر باقاعدہ سیاسی پارٹیاں تشکیل دی جاتی رہی ہیں،
اور آج یہ سیاسی پارٹیاں 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے بعد مقبولیت کے گراف پر دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے 1956 میں آسٹریا میں آسٹریلین فریڈم پارٹی قائم ہوئی، جس کا ایجنڈا مسلمانوں کے خلاف تھا۔ پھر 1971 میں سوئٹزرلینڈ پبلک پارٹی نے یہی روش اختیار کی۔ 1972 میں فرانس میں فرنٹ نیشنل قائم ہوئی۔ 1973 میں ناروے میں پروگریس پارٹی اور 1982 میں لندن میں مشہور عام BNP یعنی برٹش نیشنل پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ سویڈن میں 1988 میں سویڈن ڈیموکریٹس، اٹلی میں 91 میں ناردرن لیگ، 95 میں ڈنمارک میں ڈنسک فولکے پارٹی اور فن لینڈ میں ٹروفنس قائم ہوئیں، جبکہ 2003 میں ہنگری میں جوبک، 2006 میں ہالینڈ میں فریڈم پارٹی، 2005 میں بلغاریہ کی اتاکا، 2004 میں بیلجیم کی فلیمن انٹرسٹس پارٹی اور یونان میں 1993 میں گولڈن پارٹی جیسی سیاسی تنظیموں نے جنم لیا۔ ان تمام سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے اغراض و مقاصد ایک جیسے ہیں، اور ان سب کی پہچان یہ ہے کہ ان میں مسلمان اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک ہے۔ اس کے علاوہ ہر یورپی ملک میں لاتعداد ایسے چھوٹے بڑے گروہ اور تھنک ٹینک موجود ہیں جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ گزشتہ 50 سال سے مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ وہ یورپ کے شہروں میں ان کے ساتھ گھل مل کر رہائش پذیر ہوں۔ مثلا لندن میں آباد 3 لاکھ عرب ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں گوروں کی اکثریت ہے۔ اسی طرح لبنان سے آئے ہوئے مسلمان بھی پیرس میں عام فرانسیسیوں کے ساتھ ان کی اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی وہ اکثریت جو مزدور یا پھر مہاجرین کی صورت پناہ گزین ہے، وہ معاشی حالات کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی اور ان کی آبادیوں والے علاقے مخصوص ہونے لگے۔ اس کے بعد جہاں ان غریب مسلمانوں کی اکثریت آباد ہو جاتی، مقامی لوگ وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں کوچ کرنے لگتے۔ جیسے لندن میں الفورڈ اور باکنگ کا علاقہ جو انگریزوں کی ہی بستی تھی، اب وہاں گورا نظر ہی نہیں آتا۔ یورپ میں بسنے والے یہ 2.5 کروڑ مسلمان اب بیرونی ترانداز یا گھسپیٹھیے نہیں تصور ہوتے، بلکہ آئینی طور پر ان کے شہری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے تمام ممالک اب انہیں اندرونی خطرہ یعنی انٹرنل تھریٹ تصور کرتے ہیں۔ ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد سے مقامی گوروں کے مسلمان ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا اور اس نے اس خطرے کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ سلمان رشدی کے ناول پر یورپ کے مسلمانوں کا شدید احتجاج پورے یورپ میں ایک خطرے کی پہلی گھنٹی کے طور پر لیا گیا۔ یورپ والے اپنے ہم وطن مسلمانوں سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے لے کے فرانس کے چھوٹے شہروں میں دنگے فساد، کارٹون کی اشاعت کے بار بار واقعات اور ان پر اشتعال، ہالینڈ کے فلم ساز کا قتل اور فرانس میں چارلی ہیبیڈو کے دفتر پر حملوں نے یورپ میں یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ مسلمان اب ان کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی خطرہ ہے جو ان کی تہذیب اور لائف سٹائل پر حملہ آور ہے۔ یورپ میں مسلمانوں سے نفرت کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ قدیم روم کی سلطنت کے زیر نگیں ایشیا اور افریقہ کے سرسبز علاقے شام، فلسطین، مصر، لیبیا، تیونس اور الجیریا بھی تھے۔ رومن بادشاہ یہاں سے خوراک اور غلام برآمد کرتے اور ان محکوم علاقوں کی محنت سے روم کی سلطنت کے خواص و عام خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزارتے۔ ایشیا اور افریقہ کے یہ تمام علاقے صدیوں سے عیسائیت کا مرکز تھے۔ مسلمانوں کی ابتدائی جنگیں انہی علاقوں پر ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند سال میں یہ تمام علاقے جو دراصل مسیحی روم کے ہاتھوں استحصال سے کچلے ہوئے تھے، اسلام کی آزادی اور حریت کے تصور کے سحر سے مسلمان ہو گئے۔ روم سمٹ کر رہ گیا اور لوگ چوک در چوک اسلام قبول کرنے لگے۔ عیسائی چرچ جو اصل رومی سلطنت کا اصل حکمران تھا، اپنی ذلت آمیز شکست کے بعد ایک بالکل نئے انداز سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن حکیم کے بارے میں غلط تصورات پھیلانے کے لیے باقاعدہ علمی محاذ پر کام شروع کیا تاکہ بچی کچی رومی سلطنت کے باسیوں میں مسلمانوں کا ایک خوفناک، خونخوار اور ہیبت ناک تصور پیش کیا جائے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اموی دربار میں سینٹ جان آف دمشقی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ دربار میں اپنی حیثیت کے باوجود اس شخص نے خفیہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے کلمی ہرزہ سرائی کا آغاز کیا۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تمام تصورات جن کی بنیاد پر آج یورپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، اسی شخص کی تحریروں سے لیے گئے ہیں۔
اس شخص کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مامون رشید کا درباری ابو یوسف یعقوب بن اسحاق نے 870 عیسوی میں کلمی نام عبد المسیح الکندی اختیار کیا اور الرسالہ کے نام سے ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان فرضی دلادار قسم کا مکالمہ تحریر کیا۔ یہ دونوں کتب عیسائیت کے علمی ذخیرے میں مدتوں موجود رہیں اور انہیں پادری مسلسل اپنے شاگردوں میں مسلمانوں کے خلاف رائے بنانے کے لیے تقسیم بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی عالی ظرفیت تحمل کا عالم یہ تھا کہ اسپین میں اسلامی حکومت کے عروج کے زمانے یعنی 12ویں صدی عیسوی میں الکندی کے اس رسالہ کا لاطینی ترجمہ اسلامی ریاست کے شہر تتیلیا میں کیا گیا، جو پیٹر آف ٹولیڈو اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ اس ترجمے کی لاطینی ذرا بہتر نہ تھی تو اسے فرانس کے ادیب پیٹر آف پوائٹرس نے اس کی نوک پلٹ درست کی اور اسے ایک ادبی انداز دیا۔ ان دونوں ادیبوں کو عیسائی مذہب کی ایک عام شخصیت پیٹر آف دی وینیریبل نے اس کام کے لیے اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا۔ یہی وہ شخصیت تھی جس نے قرآن پاک کا تحریف شدہ ترجمہ کروایا اور پھر اس کے لاتعداد نسخے تیار کروائے۔ الکندی کے اسی الرسالہ کا ایک اور ترجمہ سوئٹزرلینڈ میں 15ویں صدی میں بھی کیا گیا، اور جیسے ہی چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو پروٹیسٹنٹ فرقے کے بانی مارٹن لوتھر نے اس کتاب کو عام عیسائیوں میں چھپوا کر تقسیم کروایا۔ جدید یورپ میں ولیم میور نے اس کا ترجمہ اپالوجی یعنی معذرت کے نام سے 1882 میں کیا، اور موجودہ دور تک یہ کتاب اسلام میں کے بارے میں لکھی جانے والی بیشتر کتابوں، مسلمانوں کے بارے میں شائع ہونے والے مضامین اور چرچ میں پادریوں کی تقریروں سے لے کر مسلمان دشمن گروہوں، اسکالروں اور دیگر افراد کی گفتگو اور مباحث میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب ایک عیسائی اور مسلمان کا مکالمہ ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام پر اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں، اور اسلام کو یہودیوں اور عیسائیوں سے نقل کردہ روایات سے وضع کردہ مذہب بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں تصور یورپ میں بسنے والے لوگوں میں اس قدر عام ہے کہ آج بھی اگر کوئی لکھاری کسی دہشت گردی کے واقعے پر مضمون تحریر کرنے لگتا ہے تو مسلمانوں کی نفسیات بتانے کے لیے وہ انہی دو قدیم کتابوں کے حوالے تحریر کرتا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بعد مغربی مستشرقین اورینٹلسٹ کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں جارج سیل، مارگولیت، ولیم میور، مانٹگومری واٹ، جورجی زیدان اور ہملٹن گب جیسے لاتعداد مصنفین شامل ہیں، جن کی تحریروں کا موضوع بظاہر تو اسلام اور مسلمان تھا، مگر انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی تاریخ اور تصور کو بری طرح مسخ کیا۔ یورپ میں یہ بنیاد گہری تو پہلے سے تھی، مگر اب یہ مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے 15 سال پہلے بہت سے لکھنے والوں نے بار بار اس خوف کا اظہار کیا تھا کہ مسلمانوں سے یورپ میں نفرت کی یہ لہر اس قدر شدید ہو سکتی ہے کہ ایک دن یورپ کے مسلمانوں کے ساتھ شاید وہی سلوک ہو جیسا کئی صدیاں پہلے اسپین میں ہوا تھا، یا پھر وہ سلوک جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ غزہ پر موجودہ حملے کے بعد ایک بڑی عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایسے میں یورپ میں رہنے والوں کی خدمت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک وارننگ پیش خدمت ہے۔ آپ نے قبیلہ خصم کی جانب ایک سیریا بھیجا۔ وہاں کچھ مسلمان مشرکوں سے مل جل کر رہ رہے تھے۔ انہوں نے سجدہ کر کے بچنا چاہا، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں قتل کرنے میں جلد بازی کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی نصف دیت کا حکم دیا اور فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دوری پر سکونت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔ الترمذی، نسائی، ابو داؤد۔ اس حدیث سے منہ موڑ کر جو لوگ آج یورپ میں آباد ہیں، ان کے انجام کے بارے میں دور فتن کے زمانے کی ایک ایسی خوفناک تصویر احادیث میں ملتی ہے کہ دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ یہ حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کے اس باب میں ہے جہاں آخری بڑی جنگ کا تذکرہ ہے۔ اس میں اہل روم 80 جھنڈوں تلے 9,60,000 سپاہی لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بہت طویل ہے۔ اس بڑی عالمی جنگ کے دوران یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے خوفناک انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرب باقی رہ جائیں گے رومی ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں موجود کوئی عرب مرد، عورت یا بچہ قتل ہوئے بغیر نہیں بچے گا۔ کتاب الفتن، باب الاماک و قسطنطنیہ۔ دنیا جس عالمی جنگ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دور فتن میں جس جنگ کی خبر دی گئی ہے، اس میں سب سے خوفناک انجام
انہی مسلمانوں کا بتایا گیا ہے جو یورپ والوں پر بھروسہ کر کے وہاں رہ جائیں گے، اور ان کے مرد، عورتیں، بچے سب قتل کر دیے جائیں گے۔